بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا نیا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منفرد ماروائی نمبر کالا جادو مکمل ناول دوسرا حصہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ناول، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ عمران کو کتابوں کے رینک میں کالا جادو اور کالی دنیا نامی ایک کتاب نظر آئی۔ اس کتاب کو دیکھ کر عمران چونک گیا تھا۔ عمران نے کالا جادو نامی یہ کتاب رینک سے اٹھا لی اور غور سے اس کتاب کو دیکھنے لگا، جس کے ٹائٹل پر وظائف اور عملیات کی دنیا بھی لکھا ہوا تھا۔ کتاب کافی ضخیم تھی۔ عمران اب اسی ضخیم کتاب کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر بزرگ تشریف لائے۔ پروفیسر صاحب آخر تشریف لا ہی چکے ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ ہم کئی دن آپ کے دیدار کو ترستے رہیں گے۔ عمران نے ان ادھیڑ عمر بزرگ کو دیکھ کر کہا، جو دراصل پروفیسر نصیر احمد صاحب تھے، جو پاکیہ کے پائے کے اسکالر اور علم شناس شخصیت تھے۔ ارے عمران بیٹا، تم آؤ میرے غریب خانے میں اور میں تم سے ملنے کی دیر کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران بیٹا، تم جیسے محب وطن کے لیے تو میں ہر وقت ملنے کو تیار ہوں۔ پروفیسر نصیر احمد نے عمران کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا۔ تنویر اور صفدر بھی پروفیسر نصیر احمد کو دیکھ کر احترام سے اٹھ کر سلام کرنے لگے۔ پروفیسر نصیر احمد گو کے پینٹ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھے، مگر چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر پر نماز والی ٹوپی تھی۔ وہ سفید رنگت اور دبنگ شخصیت کے مالک تھے، مگر چہرے پر عاجزی تھی اور ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح تھی۔ تنویر اور صفدر کے برعکس عمران پروفیسر صاحب سے ملنے کی بجائے ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عمران بیٹے، یہ تم ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ پروفیسر نصیر احمد نے عمران کو ہونکوں کی طرح دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں غریب کون ہے، مگر مجھے دور دور تک تو کوئی غریب یتیم مسکین اور نظر نہیں آ رہا۔ عمران نے بدستور احمقوں کی طرح ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب عمران بیٹے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، پروفیسر نصیر احمد صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی تھی کہ کوئی خود کو غریب خانہ کہہ رہا تھا، عمران نے مسکین لہجے میں کہا تو پروفیسر نصیر احمد بے اختیار ہنس پڑے۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے عمران بیٹا، تم ویسے کے ویسے ہی ہو، شرارتی کہیں کے۔ پروفیسر نصیر احمد نے بدستور ہنستے ہوئے کہا۔ صفدر تو عمران کی اس حرکت پر مسکرانے لگا، مگر تنویر غصے سے عمران کو دیکھنے لگا، جو یہاں بھی اپنی حماقتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ ارے پروفیسر صاحب، میں سمجھا تھا کہ کوئی غریب مجھ سے ملنے آیا ہے۔ عمران پروفیسر صاحب کو دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ان سے بغل گیر ہو گیا۔ کالا جادو کالی دنیا نامی کتاب اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ پروفیسر بھی مسکراتے ہوئے عمران سے بغل گیر ہو گئے۔ پھر سلام دعا کے بعد عمران نے یہ ضخیم کتاب صوفے کے ساتھ پڑی ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ صفدر اور تنویر بھی عمران کے بیٹھنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر پہلے ہی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ پروفیسر، یہ عمران صاحب کے ہاتھ میں کالا جادو کالی دنیا نامی کتاب کس موضوع پر ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر پروفیسر صاحب سے پوچھا۔ بیٹا، یہ کتاب عملیات کی کتاب ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جادو کی تاریخ کیا ہے، شیطان کی تاریخ کیا ہے اور جادو کے توڑ کے بارے میں بیان اس اہم کتاب میں ہے۔ پروفیسر صاحب نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر مسکراتے ہوئے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران بیٹا، تم لوگوں کو کافی عرصے کے بعد کیسے میری یاد آ گئی؟ پروفیسر نصیر احمد نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ انہیں عمران کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میری وہ کھو گئی ہے، عمران نے شرماتے ہوئے کہا۔ میری وہ کھو گئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، ذرا کھل کر بتاؤ، پروفیسر نے حیرت سے عمران سے پوچھا۔ تو صفدر مسکراتے ہوئے عمران کو دیکھنے لگا اور تنویر غصے اور قہر انگیز نگاہوں سے عمران کو گھورنے لگا، جو مسلسل حماقتوں میں وحشی رہا، اور پروفیسر غور سے صفدر کی بات سننے لگے۔ پروفیسر، ہماری ہاتھی، ہماری بہت ہی پیاری ساتھی ہمیں چھوڑ کر کہیں بھاگ گئی ہے اور اس کا بھائی اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہے۔ آپ ہماری پریشانی دور کر دیں تاکہ اس کا بھائی اپنی بہن سے مل کر پرسکون ہو جائے، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ تو تنویر قہر آلود نگاہوں سے عمران کو گھورنے لگا، مگر کچھ بولا نہیں تاکہ بدمزگی نہ ہو جائے۔ عمران بیٹے، کیا تم نے اس سلسلے میں سید چراغ شاہ صاحب سے بات کی؟ پروفیسر نے عمران کے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ہماری سید صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، ہم ان سے ملنے ضرور گئے تھے، مگر وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔
اس لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور راستے والے پرسرار واقعہ کے بارے میں بھی پروفیسر کو بتا دیا جو ان کو کسی کالی دنیا میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ عمران بیٹا، تم کئی دفعہ ماروائی طاقتوں کے شکنجے میں پھنس چکے ہو، مگر اللہ کے کرم سے تم نے ہمیشہ باطل پر فتح پائی ہے۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ تم باطنی طاقتوں پر فتح ضرور پاؤ گے، مگر مجھ سے جتنا ہو سکا میں تم لوگوں کی مدد کروں گا، پروفیسر نے فکر مندی سے کہا، جیسے ان کو جولیا کے پرسرار اغوا کی پریشانی ہوئی ہو۔ پروفیسر، پہلے تو اس کتاب کے بارے میں بتائیں جو میرے ساتھ ٹیبل پر پڑی ہے۔ اس موٹی کتاب کا نام دیکھ کر میری روح فنا فنا ہو رہی ہے۔ عمران نے کالا جادو اور کالی دنیا نامی ضخیم کتاب کو دیکھ کر کانپتے ہوئے کہا، عمران بیٹے، یہ کتاب بہت ہی معلوماتی ہے۔ اس کتاب میں قدیم جادو کی ابتدا، یعنی جادو کب سے اور کیسے شروع ہوا، مختلف مذاہب میں جادو کا تصور اور جادو کس طرح ہوتا ہے، اور اسلامی لحاظ سے اس کا توڑ کیا ہے، یہ سب باتیں تفصیل سے اس کتاب میں درج ہیں۔ پروفیسر نے عمران کو کانپتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتایا، پروفیسر، میں نے سنا ہے کہ بعض جگہ جادو کو مذہبی حیثیت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ صفدر نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، قدیم دور میں فرعون کی سرزمین مصر میں جادوگروں اور ساحروں کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا اسے دربار میں اتنا بڑا رتبہ ملتا۔ انہیں کاہن عظیم اور پیشوائے اعظم کا لقب دیا جاتا تھا۔ قدیم مصری دور میں چند بڑے ساحروں کے شیطانی علوم کی وجہ سے دریائے نیل پر بھی بہت بھیانک اثر ہوا۔ مصر کا دریائے نیل ہزاروں برس ہر سال کنواری اور حسین ترین دوشیزہ کی قربانی مانگتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے فرمان جو انہوں نے دریائے نیل کے نام رکھا لکھا تھا، اس کی بدولت دریائے نیل پر شیطانی عمل کا بدترین اثر ختم ہو گیا تھا، جو ہر سال سحر کی بدولت خشک ہو جاتا تھا اور حسین دوشیزہ کی بینٹ دینے کے بعد رواں ہوتا تھا۔ پروفیسر نصیر احمد نے صفدر کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، محترم، اسلام میں جادو کی کیا اہمیت ہے؟ اس بار تنویر نے جو پوچھا۔ میرے بچے، ہمارے مذہب میں جادو سیکھنے والا اور کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اسلام ہمیں جادو سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، پروفیسر نے کہا۔ پروفیسر صاحب، آپ کے نزدیک ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ عمران بیٹا، جو مسلمان پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر نصیر احمد صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں درود پاک سب سے بہترین عمل ہے؟ صفدر نے پوچھا، میرے بچوں، درود پاک ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں وہ میرے نزدیک دنیا کے خوش نصیب انسان ہے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب، ایک دن میں کتنی بار درود پاک پڑھنا چاہیے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ درود پاک کا موضوع تھا اس لیے عمران سنجیدہ تھا، ورنہ عمران اور سنجیدگی دو متضاد چیزیں تھیں۔ میرے بچوں، درود پاک ہم مسلمانوں کے لیے ایسا خوبصورت تحفہ ہے جسے جتنا بھی کثرت سے پڑھا جائے کم ہے، مگر کم از کم صبح اور رات کو 10 مرتبہ تو درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک کی برکت سے آئندہ آنے والے مصائب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ جو کثرت سے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ پروفیسر صاحب نے شفقت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب، آپ ماشاءاللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلات کا خاتمہ کرے۔ ہم اپنی ایک مشکل لے کر آپ کے پاس آئے تھے۔ دراصل ہمارے ساتھی جولیا پرسرار طریقے سے اغوا ہو چکی ہے اور اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب عمران نے پروفیسر صاحب سے اپنے اس ہولناک خواب کا ذکر کیا تو صفدر اور تنویر چونک کر حیرت سے عمران کا خواب سننے لگے، کیونکہ عمران نے اب تک ان کو اپنے اس ہولناک اور پرسرار خواب کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا تھا۔ عمران کے پرسرار خواب اور جولیا کے اغوا کا سن کر اب پروفیسر نصیر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تسبیح پر ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھنے لگے۔ عمران، تنویر اور صفدر دودھ پیتے ہوئے پروفیسر صاحب کو دیکھنے لگے۔ پروفیسر کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھول دیں تو ان کی آنکھیں ہلکی سی سرخ تھیں اور پریشانی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ کیا ہوا پروفیسر صاحب؟ آپ کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، لگتا ہے ہماری ساتھی کسی سخت مشکل میں ہے۔ صفدر نے پروفیسر صاحب کو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے چونک کر پوچھا، میرے عزیزو، واقعی تمہاری ساتھی انجانے میں ایک بہت بڑے کالے علم کے ماہر اور شیطان کے خاص ساتھی مہا کمباروں کے ہاتھ لگ چکی ہے۔
وہاں کمپاروں کی براہ راست شیطان مردود تک رسائی حاصل ہے۔ ہزاروں لاکھوں بدرویں اور بے شمار سفلی طاقتیں اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ اپنے ایک خاص مقصد کے لیے تم لوگوں کی ساتھی جولیا اور کافرستان کے کرنل فریدی کے ساتھی روزہ کو بھی اغوا کر چکا ہے۔ اب وہ دونوں ایک انجانی دنیا میں یعنی شیطان پرستوں کی بنائی گئی کالی دنیا کی قیدی بن چکی ہیں۔ ایک ایسی ہولناک دنیا جہاں صرف شیطان پرستوں کا ہی راج چلتا ہے اور وہاں سے نکلنا ان دونوں کے بس سے باہر ہے۔ پروفیسر نے کہا تو یہ سن کر تینوں پریشان ہو گئے۔ مگر وہ ماں کمپارو نامی شیطان نے میری ساتھی جولیا اور کرنل فریدی کی ساتھی روزہ کو آخر کس مقصد کے لیے اغوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کالی دنیا ہے کہاں؟ میں وہاں جا کر کالی طاقتوں کے ماہر مہا کمپاروں کا خاتمہ کر کے اس دنیا سے شیطان پرست خاتمہ کر سکوں۔ عمران نے مٹھیاں پھینچ کر خشک لہجے میں کہا، عمران میں جانتا ہوں تمہارے ہاتھوں متعدد بار شیطانی اور رذیل قوتیں فنا ہو چکی ہیں، مگر اس بات پر تکبر نہ کرنا، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا کردار پاک اور صاف ہے، اس لیے تو روشنی کی طاقتیں تمہاری مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارا ساتھی جوزف بھی کئی بار تمہیں شیطان پرستوں سے بچا چکا ہے، چونکہ وہ بھی تمہاری طرح دل صاف اور صاف کردار کا ہے، اس لیے پراسرار افریقہ کی ماروائی قوتیں اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ پروفیسر نے عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا تو تنویر اور صفدر حیران ہو گئے۔ پروفیسر، آپ اتنا علم کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو ایک طرح سے غیب کا علم ہو گیا۔ کیا آپ جوزف کو پہلے سے جانتے ہیں یا عمران آپ کو جوزف کے بارے میں پہلے سے بتا چکا ہے؟ اور آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ جولیا کی طرح روزہ بھی شیطان پرستوں کی ہولناک دنیا یعنی کالی دنیا کی قیدی بنا دی گئی ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں پروفیسر صاحب سے سوال پوچھا۔ میرے بچوں، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہی جانتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، یعنی جس کو بظاہر ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک جھوٹ اور ہر انسان پر دسترس دے سکتی ہے، اس لیے شیطان اپنے خاص بندوں کو جو اس کے کہنے پر چلتے ہیں اپنی طاقتیں عطا کرتا ہے، مگر عمل کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے خیر کا ہو یا شر کا، ہر عمل کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسی مشقت سے وہ علم پر دسترس حاصل کر سکتا ہے، چونکہ شیطان اپنے خاص ساتھیوں کو اس کی محنت اور جان لیوا سخت مشقت کے بعد اسے سفلی اور شیطانی طاقتیں عطا کرتا ہے تاکہ وہ کالے علوم کے ذریعے فساد برپا کر سکیں۔ اور کالے علوم کے ماہر ظاہری بات ہے کہ کوئی نیک عمل تو نہیں کرتے، بلکہ ہر گھر کو اجاڑنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتوں عظیم پاک ذات نے مجھے بدکار اور ناچیز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چند روحانی علوم عطا کیے ہیں، جسے عام لفظوں میں کشف کہتے ہیں، اور میں نے تم لوگوں کو جو بتایا ہے وہ کشف کے ذریعے ہی بتایا ہے۔ بظاہر تو انسان ایک کمزور ہستی ہے، مگر عمل کی بدولت انسان نے جنات جیسی طاقتور مخلوق کو بھی اپنے تابع کر لیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ محنت کے ذریعے باطنی علوم شیطانی اور رحمانی دونوں طریقوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر بظاہر تو رحمانی عمل میں نفس کو مارا جاتا ہے اور شیطانی عمل میں دنیا کی لذتیں میسر ہوتی ہیں، مگر صرف اس دنیا میں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو خشک نظر آنے والے روحانیت کے فائز کے عظیم درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو قبولیت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی درست ہے کہ فضیلیت کے درجے پر پہنچنے والا انسان چاہے وہ باطنی علوم پر بھی دسترس رکھتا ہو، مسلط کے تحت ہر شر کے نمائندے کی سرکوبی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے عام انسان کو ہی حرکت میں لایا جاتا ہے جس کا کردار صاف ہو۔ کیا شیطان پرستوں کی کالی دنیا میں جانے کا اس زمین پر کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ کیسی کالی دنیا ہے؟ شیطان پرستوں کی جہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس بار صفدر نے حیرت سے پوچھا اور غیر شناسائی سے پروفیسر صاحب کا منہ دیکھنے لگا۔ میرے عزیزو، اس بارے میں میرا علم خاموش ہے، کیونکہ ماروائی طریقے سے اس شیطان کی ہولناک دنیا کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ عمران بیٹے کا ساتھی جوزف اس معاملے میں تم لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پروفیسر صاحب نے پھر معذرت کے انداز میں کہا، ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ عمران نے کہا، عمران، اب ہم مس جولیا کو کیسے تلاش کریں گے؟ صفدر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں جولیا کے کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا۔ عمران نے سنجیدہ اور پختہ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تنویر اور صفدر نے بھی طویل سانس لیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر حمید کی تو چیخ نکل گئی۔ انور اگر بر وقت بریک نہ لگاتا
تو گاڑی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جا چکی ہوتی۔ تینوں حیرت اور خوف سے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھنے لگے جو اچانک ہی نمودار ہوئی تھی۔ آؤ زمین کے حقیر لوگوں، میں کالی دنیا کا آقا مہا کمپارو تم سے مخاطب ہوں۔ تم لوگ مجھ سے مقابلہ کرنے چلے ہو، حالانکہ میں تم سب کو مچھر کی طرح مسل کر رکھ سکتا ہوں، تم لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس پراسرار آگ سے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز بہت ہی ہولناک تھی۔ کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کرنل فریدی نے بلند آواز اور خشک لہجے میں کہا، میں تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ میں کون ہوں، پھر بھی تم پوچھ رہے ہو۔ پراسرار آواز سے پھر کرجدار آواز سنائی دی، کیا روزہ کو تم نے اغوا کرایا ہے؟ کرنل فریدی نے خشک لہجے میں پوچھا، ہاں، میں تمہاری ساتھی روزہ کو اپنے مہان مقصد کے لیے اپنی کالی دنیا میں لے آیا ہوں۔ پراسرار بھڑکتی ہوئی آگ میں سے پھر وہی گرجدار آواز سنائی دی، تو تم شیطان بدبخت کے بجاری ہو۔ خیر تم جو بھی ہو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم روزہ کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ کرنل فریدی نے کہا، زمین کے حقیر، ادب سے نام لے شہنشاہ ظلمات کا، ورنہ کتے کی موت مارا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ تم اب روزہ کو بھول جاؤ، اب وہ کالی دنیا کی قیدی بن چکی ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں اس حسن کی دیوی کو حاصل کرنا ہے تو آؤ میری کالی دنیا میں، وہاں تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تمہاری روح صدیوں تک تڑپتی رہے گی۔ آگ سے وہی پراسرار آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی پراسرار آگ خود بخود ہی بجھ گئی، جیسے یہاں کبھی آگ جلی ہی نہ ہو۔ یہ کیسی پراسرار آگ تھی اور اس میں بڑی ہولناک آواز تھی۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ حمید نے حیرت اور خوف سے کرنل فریدی اور انور کی طرف دیکھ کر پوچھا، حیرت ہے حمید، کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے؟ یہ وہی شیطان بدبخت کا نمائندہ ہے جس نے روزہ کو اغوا کیا ہے۔ کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا، تو کیا آپ اس شیطانی ساحر کے خوف سے روزہ کو اس کے جنگل سے نہیں چھڑوائیں گے؟ حمید نے چونک کر پوچھا، تم غالباً اس شعبدہ بازی سے ڈر گئے ہو، لیکن فکر نہ کرو، میں ان سحر کے شعبدوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں، اور اس شیطان کو ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ یہ مجھے کبھی نہیں بھول سکے گا۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، سر میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً نور عالم شاہ صاحب سے مل لینا چاہیے۔ اب تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ روزہ کسی کالی دنیا کی قیدی بن چکی ہے، جہاں کسی ماں کمپارو نامی شیطان پرست کی حکمرانی ہے۔ روزہ لاکھ ہمت والی سہی، مگر وہ شیطان پرستوں کی کالی دنیا میں رذیل شیطانی قوتوں کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ انور نے فکر اور پریشانی سے کہا، تو حمید نے بھی اس بار اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ان کی گاڑی پہاڑی سڑک پر پھر آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خوبصورت علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت قصبہ تھا۔ اس قصبے میں چند گھر تھے۔ ان کی گاڑی ایک مکان کے سامنے رک گئی۔ اس مکان کے باہر اور بھی 3 گاڑیاں کھڑی تھی۔ تینوں کار سے باہر نکلے اور انور نے گاڑی لاک کی تو تینوں آگے بڑھنے لگے اور ایک مکان کے ساتھ منسلک ایک حجرے میں داخل ہو گئے جہاں اور بھی لوگ موجود تھے۔ حجرے کے اندر لوگ احترام سے بیٹھے ہوئے تھے اور حجرے کے ایک کونے میں ایک بہت ہی بارش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو دین اسلام کے متعلق بتا رہے تھے۔ ان کا موضوع شیطان لعین اور اس کے کالے علم کرنے والے پجاری تھے۔ کرنل فریدی، انور اور حمید حجرے میں داخل ہو کر لوگوں کو سلام کرنے لگے۔ بارش بزرگ نے کرنل فریدی اور انور کو دیکھ کر مسکرا دیا، کیا حال ہے بیٹا تم سب کے؟ بارش بزرگ نے محفل ہونے کے باوجود ان تینوں سے مصاحبہ کرتے ہوئے کہا اور ان کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ ان بزرگ کی لمبی سفید داڑھی تھی، وہ سر پر عمامہ تھا اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی تسبیح تھی اور چہرے پر نور برس رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہے نور صاحب، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ فریدی بیٹا اور انور بیٹا، تم دونوں آج کافی عرصے بعد میرے غریب خانے میں تشریف لائے ہو اور اپنے ساتھ اس نوجوان کو بھی لائے ہو جو غالباً کیپٹن حمید ہے، بارش بزرگ نے شفیق انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، جو نور عالم شاہ صاحب تھی۔ ہاں شاہ صاحب، میں آج اپنے ساتھ اپنے اسسٹنٹ کو بھی لایا ہوں، انور کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ کرنل فریدی نے احترام سے بیٹھ کر ادب سے کہا۔ کیپٹن حمید اور انور بھی شاہ صاحب سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ اکثر لوگ کرنل فریدی اور اس کی ٹیم کے ممبران کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی ان تینوں کو خوش آمدید کہا۔ شاہ صاحب، آپ لوگوں کو دین اسلام کا لیکچر دیتے ہیں۔ میں اور انور پہلے بھی متعدد بار آپ کی مفید باتوں سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اس بار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خاص مقصد کے تحت آیا ہوں اور ہم بہت مشکل میں ہیں۔ کرنل فریدی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹے میں تمہاری باتیں غور سے سنوں گا اور جتنا ہو سکا تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم جیسے با کردار اور مخلص انسان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بس زور کی نماز کے بعد تم مجھ سے اپنی بات کر سکتے ہو۔ شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا تو کرنل فریدی بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ شاہ صاحب ایک دفعہ پھر گویا ہوئے، ہاں تو بھائیو، میں تم سب سے شیطان لعین اور اس کے کالے عملیات کرنے والے بجاریوں کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا تو دیگر لوگوں کی طرح یہ تینوں بھی شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگے
اور پھر ظہر کی نماز کے بعد کرنل فریدی نے اپنا تمام خواب نور عالم شاہ صاحب کو سنا دیا، اور یہاں آنے سے پہلے جو پرسرار واقعہ ان کے ساتھ رونما ہوا تھا وہ بھی شاہ صاحب کو بتا دیا۔ کرنل فریدی کی باتیں سن کر شاہ صاحب کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی، اور کرنل فریدی کا ہولناک اور پرسرار خواب سن کر انور اور کیپٹن حوید بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس نے ان دونوں سے اپنے اس پرسرار خواب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرے بچے، تمہارے ساتھی روزہ ایک بہت بڑے شیطان کی قید میں پہنچ چکی ہے۔ اس شیطان کے پجاری کی براہ راست شیطان لائن تک رسائی حاصل ہے، اور شیطان مردود نے اس مہا کمبارو نامی ساحر کو بے پناہ شیطانی علوم اور کالے علوم دے رکھے ہیں، اور اس مردود ساحر نے اپنی ایک الگ دنیا جسے وہ کالی دنیا کہتا ہے، اس میں روزہ کو قیدی بنا دی ہے۔ شاہ صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر اس منحوس ساحر نے میری ساتھی کو کس لیے اغوا کرایا ہے؟ اس سے اس منحوس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کرنل فریدی نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے عزیز، میں تمام میرے ساتھیوں کا کردار بہت اچھا ہے، خاص کر تمہارا کردار بہت صاف ہے، کبھی تم عورت اور شراب کے چکروں میں نہیں پڑے، حالانکہ یہ دو شیطان کے بڑے ہتھیار ہیں۔ تم اور خاص کر پاکشیہ کا علی عمران شیطان پرستوں کے خاص دشمن ہو، اور عمران تو کئی مرتبہ شیطان کی کالی طاقتوں کو نقصان پہنچا چکا ہے، اس لیے وہاں کمپاروں نے اس بار تم دونوں کی ساتھیوں کو اغوا کر کے اپنی کالی دنیا میں پہنچا دی ہے، تاکہ تم دونوں اپنی اپنی ساتھی کی خاطر اس کی ہولناک دنیا کا رخ کرو، اور وہ تم دونوں کو اپنی کالی دنیا میں شیطان مردود کے نام پر قربانی کر سکے۔ شاہ صاحب نے کہا تو وہ تینوں شاہ صاحب کے باطنی علم پر حیران رہ گئے۔ کرنل فریدی اور انور تو اچھی طرح جانتے تھے کہ نور عالم شاہ صاحب بہت ہی اللہ والے ہیں، اور ان کے لیے شیطان کی نظروں کا اپنی روحانیت سے پتہ کرنا مشکل نہیں ہے، مگر حمید شاہ صاحب کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ شاہ صاحب، عمران کی تو کئی ساتھی لڑکی ہیں، جیسے کہ روشی، ساحلیہ، کراسٹی اور اس کی خاص ساتھی جولی ہے۔ عمران کی کون سی ساتھی کو اس شیطانی ساحر مہا کمپاروں نے اغوا کرایا ہے؟ حمید نے پہلی دفعہ بولتے ہوئے کہا، میرے عزیزو، جس طرح روزہ تمہارے افسر کی خاص ساتھی ہے، اس طرح جولیا بھی عمران کی خاص ساتھی ہے۔ اس بار شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہوں، تو روزہ کی طرح جولیا بھی وہاں کمپاروں کی کالی دنیا کی قیدی بنا دی گئی ہے؟ کرنل فریدی نے چونک کر کہا، ہاں، عمران کی ساتھی جولیا تو عمران کے ساتھ کئی بار شیطان پرستوں کا مقابلہ کر چکی ہے، اور کالی دنیا میں وہ شیطان پرستوں کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کر کے کالی دنیا سے نکل آئے، مگر میری ساتھی روزہ شیطان کی کالی دنیا میں گھبرا جائے گی، کیونکہ اس کا کبھی شیطانی قوتوں سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ کرنل فریدی نے پریشانی سے کہا، یہ کالی دنیا آخر ہے کیا؟ انور نے بھی پریشان سے لہجے میں سوال کیا۔ میرے بچے، کالی دنیا شیطان کے حواریوں کی بنائی ہوئی ہولناک اور طلسمات کی پرسرار دنیا ہے، جہاں صرف شیطان اور اس کے ساتھیوں کا راج چلتا ہے، جو کہ شیطان مردود نے وہاں کمپاروں کو بے پناہ کالے علوم عطا کیے ہیں، اس لیے وہاں شیطان کا مکمل راج چلتا ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا۔ اس دوران ایک 15 سالہ لڑکا حجرے کے کمرے میں ایک ٹرالی لے آیا جس میں 4 کپ رکھے ہوئے تھے۔ آپ لوگ چائے پی لیں، باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی۔ شاہ صاحب نے ان تینوں سے کہا، یہ تو ان تینوں نے چائے کے کپ ٹرالی سے اٹھا لیے اور چائے پینے لگے۔ شاہ صاحب نے بھی چائے کا کپ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے پینے لگے۔ شاہ صاحب، میں تو بہت ہی کم ہی شیطانی چکروں میں پھنسا ہوں، اس لیے میں بڑی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کی رہنمائی کے بغیر اپنی ساتھی روزہ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان پرستوں کی بہت ہی ہولناک دنیا ہے، اس لیے آپ ہی میری اس پرسرار کیس میں مدد فرمائیں۔ کرنل فریدی نے آس بھری نگاہوں سے شاہ صاحب سے اسی طرف دیکھ کر بولا، فریدی بیٹا، جہاں تک ہو سکا میں ناچیز تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر اپنی ساتھی کے لیے تمہیں خود کالی دنیا میں جانا ہوگا تاکہ اپنی ساتھی کی مدد کر سکو، ورنہ وہ شیطان کی ہولناک دنیا سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ میرے عزیزوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور کردار پاکشیہ کے علی عمران کی طرح مضبوط ہے، اور یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے کہ شیطان ہر بار منہ کے بار گرتا ہے، کیونکہ ایک مرد کے لیے غیر محرم حسین عورت ہی شیطان مردود کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شاہ صاحب نے کرنل فریدی کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ اس بار کرنل نے تشریف سے کہا، بیٹا تمہیں خود اس علوم کے بارے میں بڑے شیطان و کہمباروں کا مقابلہ کرنا ہوگا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس مہم میں غرور نہ کرنا۔ میں مانتا ہوں کہ تم کافرستان کے بہت بڑے ایجنٹ ہو، مگر اس مہم میں ہمت کے ساتھ ذہانت دکھانا ہوگی۔ شاہ صاحب نے ان کو تنبیہ کے انداز میں سمجھایا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ شیطان پرست اتنی طاقت کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ
اچانک ایسا کام کر لیتے ہیں کہ انسانی دنیا بھی انہیں قبول نہیں کرتی، اور بنگال کا جادو تو ویسے بھی دنیا بھر کے لیے مشہور ہے۔ اس بار انور نے چائے کا ایک ساتھ سپ لیتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی اور حمید نے بھی انور کے اس سوال پر سر ہلا دیے، جیسے ان کو بھی اس سوال کے جواب کا تجسس ہو۔ میرے عزیز، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور شعور عطا کی ہے تاکہ وہ اپنی عقل کا درست استعمال کرے، مگر جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو ابلیس نامراد کی جانب سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسے ہر وقت بھٹکاتا رہتا ہے۔ اب اس انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے شیطان کی چال کا ناکام بھر دے یا اس کی مرضی پر چل دے۔ اس دنیا میں نیکی اور بدی کی جنگ اصل سے چلی آ رہی ہے۔ شاہ صاحب، چونکہ ہم کافرستانی ہیں اس لیے میرے گروپ میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گروپ کا کوئی ممبر بد کردار نہیں ہے، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ میری بھی مدد ضرور کریں گے۔ کرنل فریدی نے شاہ صاحب کی معلوماتی باتوں کو سن کر یقین سے کہتے ہوئے کہا، ہاں میرے عزیز، مجھے تمہارے پختہ کردار کا علم ہے اور تمہاری ٹیم کا ہر ممبر بھی پاک کردار ہے، کیونکہ تمہارا خاص ساتھی عاشق مزاج ضرور ہے مگر کبھی کیچڑ میں نہیں گھسا۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے حمید کی طرف دیکھ کر کہا تو انور اور کرنل فریدی بھی مسکرا دیے، اور حمید شرمندگی سے شاہ صاحب کو دیکھنے لگا جن سے وہ پہلی دفعہ مل رہا تھا، مگر وہ اس کے کرتوتوں سے اپنی روحانیت سے واقف ہو گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ہر طرف ہڈیاں بکھری ہوئی تھی اور ہر طرف تعفن پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواریں بھی سیاہ تھیں اور ان دیواروں پر تازہ خون جمع ہوا تھا، اور ہر طرف انتہائی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بو اتنی شدید تھی کہ کوئی عام انسان یہاں ایک پل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس ناگوار بو سے چند لمحوں میں دماغ ہی پھٹ جائے۔ بعض انسانی کھوپڑیاں یہاں پڑی ہوئی تھیں جن کی تازہ گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ کمزور انسان دور کی بات، ایک مضبوط انسان بھی یہ منظر دیکھ کر خوف سے کانپ جائے۔ اس ہولناک کمرے کے ایک کونے میں چمگادڑ کا عظیم اور عالی شان بت ایستاد تھا، اور اس بت کی آنکھیں بے نور تھیں، مگر اس چمگادڑ کے قوی ہیکل بت کی آنکھیں سرخ تھیں۔ حالانکہ بت بے جان تھا، یہ کمرہ ایک قربان گاہ لگ رہا تھا۔ اس کمرے کے وسط میں ایک نوجوان اس انتہائی بھو میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نوجوان نے اس وقت لنگوٹی پہنی ہوئی تھی اور دو زانوں بیٹھ کر اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے اور منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ یہ نوجوان گوری رنگت اور بہت ہی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت اس قدر پروکار تھی کہ حسین لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کی خواہاں۔ اس نوجوان نے اچانک آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگا جیسے اسے کوئی خوشخبری مل گئی ہو۔ تو عمران اور فریدی کے حسین ساتھی لڑکیاں میری کالی دنیا میں پہنچ ہی گئی ہیں۔ اب یہ دونوں میرے بستر کی زینت بنیں گی اور پھر دونوں شہنشاہ ظلمات کے نام پر قربان ہوں گی۔ ان کی بلی دینے کے بعد میں جولیا اور روزہ جیسی حسین لڑکیوں کے منحوس عاشقوں عمران اور فریدی کو بھی بلیک لارڈز کے نام پر ذبح کروں گا۔ ان بدبختوں کے غرق ہونے کے بعد بلیک لارڈز میری کالی قوتوں کو امر کر دیں گے۔ میں پاکشے کے عمران اور کافرستان کے فریدی کو ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ پھر کوئی اس روشنی کی طاقت بلیک لارڈز کی کالی شکتیوں والے ساتھیوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ پرکشش شخصیت والے نوجوان نے اس بار نحوست سے کہا، جو دراصل شیطان کا خاص چیلا ماں کمپارو تھا اور اس وقت کالی دنیا کا سربراہ اور لاتعداد کالی و سفلی قوتوں کا مالک تھا۔ انا کی حاضر ہو۔ اچانک ماں کمپارو نے تیز آواز میں کہا تو اچانک اس بھیانک اور بدبودار کمرے میں ایک سرخ رنگ کا دھواں چکرانے لگا، اور پھر اس کمرے میں ایک انتہائی حسین ترین لڑکی اس پراسرار دھوئیں میں سے نمودار ہوئی۔ انا کی حاضر ہے آقا، حکم فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اس بے پناہ حسین لڑکی نے ادب سے ماں کمپاروں کے آگے جھکتے ہوئے کہا، انا کی، تم میری حسین ناری ہو اور میں نے تمہیں ایک مہان کام کے لیے بلایا ہے۔ اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو بلیک لارڈز مجھے اپنا سب سے بڑا نائب مقرر کر دیں گے۔ ماں کمپارو نے اناکی کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آخر وہ کیا کام ہے آقا جس کے مکمل ہو جانے سے شہنشاہ ظلمات آپ کو اپنا سب سے بڑا نائب مقرر کر دیں گے؟ اگر ایسا ہے تو میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ حسین لڑکی اناکی نے خوش ہو کر مزید ماں کمپاروں کے آگے سر خم کرتے ہوئے کہا، اناکی، بلیک لارڈز کے دو بڑے دشمن ہیں، عمران اور فریدی، یہ روشنی کے نمائندے ہیں اور یہ دونوں آقا کے سخت ترین دشمنوں میں شامل ہیں۔ خاص کر عمران نامی روشنی کے نمائندے نے آقا کے بے شمار کالی شکتیوں کے مہان سہایروں کا خاتمہ کیا ہے اور اس وقت آقا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عمران اور فریدی کا خاتمہ تم اور تمہاری بڑی بہن سناکی کے ذریعے ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم دونوں کالی شکتیوں کی ماہر بہنیں میرے اور قریب ہو جاؤ گی
اور آقا شہنشاہ ظلمات تم دونوں بہنوں کو مزید مراد عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ دونوں بدبخت روشنی کے نمائندے بے شمار سیاہ شکتیوں کے نمائندوں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ محکم پاروں نے کہا، آقا آپ بے فکر نہ رہیں، عمران اور فریدی جیسے روشنی کے نمائندے اس بار بچ نہیں سکتے، اور ان دونوں کی بہن لازمی طور پر شہنشاہ ظلمات کے نام ہوگی، یعنی دونوں کی بلی بلیک لارڈز کے نام پر چڑھائی جائے گی۔ اناکی نے سر خم کرتے ہوئے کہا، یہ سناکی کہاں ہے؟ ماں کمباروں نے اناکی سے پوچھا۔ آقا سناکی بھی حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ اناکی جواب دیتی، ایک دھواں اس قربان گاہ میں نمودار ہوا اور پھر ایک سیاہ رنگت کی انتہائی خوفناک بڑھیا کے روپ میں بدل گئی۔ اس بڑھیا نے بھی ماں کمباروں کے آگے اپنا سر خم کر دیا۔ سناکی تمہیں میں نے کہا ہوا ہے کہ جب بھی تم دونوں بہنیں میرے پاس آیا کرو تو اس وقت خصوصی روپ میں آیا کرو، کیونکہ حسن ہی میری کمزوری ہے۔ ماں کمباروں نے سناکی کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا، او معذرت چاہتی ہوں آقا، میں بھول گئی تھی، میں ابھی اپنے خاص روپ میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر سناکی پھر دھوئیں میں تحلیل ہو گئی اور پھر اناکی کی طرح ایک انتہائی حسین اور نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ ہاں اب تم اپنے خاص روپ میں آئی ہو۔ ماں کمباروں نے خوش ہو کر کہا، آقا بتائیں ہم دونوں بہنیں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ سناکی نے اس بار مسکراتے ہوئے ادب سے پوچھا، تم دونوں بہنوں نے روشنی کے نمائندوں عمران اور فریدی کی حسین اور خاص ساتھی لڑکیوں کو اغوا کر کے میری کالی دنیا میں پہنچا دیا ہے اور دونوں بلیک لارڈز کے نام پر قربان ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ عمران اور فریدی جیسے خطرناک روشنی کے نمائندے بھی ضرور بلیک لارڈز کے نام پر قربان ہوں، کیونکہ انہوں نے شہنشاہ ظلمات کے بے شمار ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، جس سے شہنشاہ ظلمات ان سے نالاں ہے، لیکن چونکہ دونوں پاک و دامن ہیں اور اسی وجہ سے روشنی کے نمائندوں کی خاصی توجہ میں ہے اور بڑی بڑی سیاہ شکتیاں ان کو مارنے کے بجائے خود موت کے گھاٹ اتار چکی ہیں، اس لیے میں نہیں یہ چاہتا کہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک میری اس کالی دنیا میں آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ میری کالی دنیا میں آتے ہیں تو ان کا روشنی کے نمائندوں سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میری کالی دنیا میں آنے کے لیے ان دونوں کو اکیلا اکیلا ہی آنا پڑے گا، کیونکہ کالی دنیا میں آنے کی شرط ہی یہی ہے۔ اس طرح ان کا اپنے خاص اور خطرناک ترین پرسرار اور ماروائی علوم کے ماہر ساتھیوں سے رابطہ ختم ہو جائے گا، جیسے کہ عمران اپنے خاص اور خطرناک ساتھی جوزف سے الگ ہو جائے گا اور فریدی اپنے خاص اور پرسرار علوم کے ماہر خطرناک شخص طارق سے جدا ہو جائے گا۔ اگر عمران اور فریدی کے بجائے جوزف اور طارق مل کر اپنی ماروائی طاقتوں سے میری کالی دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ہی کسی طاقتور ساحر سے بھی کم نہیں ہیں، اور دونوں مل کر میری کالی دنیا میں آ گئے تو اپنی ماروائی طاقتوں سے میری کالی دنیا کی مہان شکتیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر عمران اور فریدی اپنی ساتھی لڑکیوں کی سرکوبی کے لیے میری کالی دنیا میں آتے ہیں تو روشنی کے نمائندے ہونے کے باوجود کالی دنیا میں مارے جائیں گے، کیونکہ ان کا اپنے خاص خطرناک ساتھیوں اور روشنی کے نمائندوں سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ میری کالی دنیا میں آنے کے بعد وہاں کمباروں نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، آقا آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی سیاہ شکتیوں کے ذریعے معلوم کروا لیا ہے کہ آپ کی دھمکیوں کے باوجود عمران اور فریدی نے اپنی ساتھی لڑکیوں کی خاطر خود ہی آپ کی کالی دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سناکی نے ادب سے کہا، تو پھر میری کالی دنیا ان دونوں کی دردناک موت کا سبب بن جائے گی۔ سناکی بھی یہ بات سن کر ماں کمباروں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں آقا وہ کالی دنیا میں آ کر خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں، مگر آقا مجھے اجازت دیں تو میں فریدی کے پاس جا کر اسے اپنے جال میں پھنسا سکوں اور اسے پلید کرنے کی کوشش کر سکوں۔ اگر ایسا ہو گیا کہ تو روشنی کے نمائندوں سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا اور پھر بھیانک موت ہی اس کا انجام ہوگی۔ اناکی نے ادب سے سر جھکا کر ماں کمباروں روز سے فریاد کی، نہیں اناکی تم دونوں بہنیں میرے لیے بہت اہم ہو، گو کہ لا تعداد سیاہ شکتیاں میری غلام ہیں، مگر میں تم دونوں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، کیونکہ وہ دونوں بدبخت معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی حسین ترین لڑکی بھی انہیں متاثر نہیں کر سکتی، اور سیاہ شکتیوں نے بے شمار اس قسم کے جال ان دونوں پر آزمائے ہیں، مگر الٹا اپنے جال میں خود ہی پھنسی ہیں۔ اس لیے میں تم دونوں کو ان دونوں سے پاس جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ دونوں بدبخت بے شمار سیاہ شکتیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ ماں کمباروں نے اس بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آقا ہم دونوں بہنیں صرف حسین فتح نہیں ہیں بلکہ لاتعداد شکتیوں کے مالک بھی ہیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ فریدی یا اس کے خاص خطرناک ساتھی نے مجھ سے مقابلہ کیا تو میں اس سے مقابلہ تو کر سکتی ہوں، مگر ایسا ہوا تو میں فرار ہو کر واپس کالی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ اور جیسا کہ سناکی کہہ رہی ہے کہ عمران اور فریدی نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی ساتھی لڑکیوں کے لیے خود کالی دنیا کا سفر کریں گے، تو پھر کالی دنیا میں آنے کے بعد
روشنی کے نمائندوں اور اپنے خاص کر خطرناک ساتھیوں کی مدد سے جدا ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم دونوں بہنیں کالی دنیا میں آنے کے بعد ان دونوں کو آسانی سے بھٹکا سکتی ہیں، اور اگر ہم نے ان کو عیاری سے بھٹکا کر پلید کر دیا تو پھر کالی دنیا میں ان کی عبرتناک موت یا آقا بلیک لارڈز کی غلامی میں آنے کے سوائے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اناکی نے کہا تو وہاں کمبارو اور سناکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، مگر اپنا خیال رکھنا۔ ویسے اگر تم دونوں نے ان بدبختوں کو بھٹکا کر گمراہ کر دیا تو روشنی کی تمام طاقتوں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے گا، پھر ان کو مارنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب تم دونوں جا سکتی ہو، میں اس طرح ان کی ساتھی لڑکیوں سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ وہاں کمبارو نے کہا تو اس کی بات سن کر اناکی اور سناکی دونوں میں تعلیل ہو کر غائب ہو گئیں تو کمرے میں یک لکت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ کرنل فریدی سے کوئی اس کے آفس میں خاتون ملنے آئی تھی، اس لیے کرنل فریدی کرسی سے اٹھ کر مہمان خانے کی طرف بڑھا جہاں کوئی خاتون اسے ملنے آئی ہوئی تھی۔ کرنل فریدی جیسے ہی مہمان خانے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی مہمان خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس نے جینز کی پینٹ اور سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی اور بہت ایڈوانس لگ رہی تھی۔ لڑکی نے کرنل فریدی کو دیکھا تو مہمان خانے میں موجود صوفے سے اٹھ گئی اور آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کرنل فریدی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر کرنل فریدی نے اس کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا۔ اس نے لڑکی سے ہاتھ نہیں ملایا اور اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سوری خاتون، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوتا، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا اور لڑکی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو خوبصورت لڑکی نے حیرت سے کرنل فریدی کو دیکھا اور اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اگر یہاں کرنل فریدی کی جگہ کیپٹن حمید ہوتا تو اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر اس پر فرفیدہ ہو جاتا، مگر یہاں کرنل فریدی تھا جو انسپکٹر ریکھا اور نان توتا جیسی حسین لڑکیوں کو بھی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ حالانکہ وہ دونوں اس پر مرتی تھیں اور اپنی ساتھی ایکریمی نسات روزہ جیسی بے پناہ حسین لڑکی سے بھی اس نے کبھی الفت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ کہ لڑکی بے پناہ حسین تھی مگر روزہ اس سے بھی کم حسین نہیں تھی۔ اس کا لباس اور سلکتا جسم اور بے پناہ حسن کسی بھی مضبوط مرد کو گمراہ کر سکتا تھا، مگر یہاں کرنل فریدی تھا جسے دنیا ہارڈ اسٹون کے نام سے جانتی تھی اور وہ عورت ذات سے بے اظہار تھا۔ جی بولیے خاتون، آپ کون اور کہاں سے آئی ہیں اور مجھ سے آپ کو کیا کام ہے؟ کرنل فریدی نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر خشک لہجے میں کہا تو اناکی نامی حسین لڑکی نے حیرت سے کرنل فریدی کی طرف دیکھا، اس کے حسن سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ سر، میں بہت غریب لڑکی ہوں، میں نے بہت سے پرائیویٹ فرموں میں کام کیا ہے، مگر میرا حسن میرے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاتی ہوں وہاں ہوس پرست افسر اور ہوس پرست اسٹاف ہی ملا ہے۔ میں غریب ضرور ہوں مگر عزت دار لڑکی ہوں۔ میں نے آپ کی پاک دامنی کی بہت شہرت سنی تھی، اس لیے آپ کے فرم میں جاب کرنے آئی ہوں۔ اناکی نے بڑے دلربا انداز میں کہا اور مسکراتے ہوئے قاتلانہ نگاہوں سے کرنل فریدی کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کرنل فریدی اس کی بات سن کر اس پر نچھاور ہو کر اسے اپنے پاس ملازمت پر رکھ دے گا۔ دیکھیے خاتون، یہ کوئی فرم نہیں ہے کہ آپ یہاں ملازمت کرنے آئی ہیں، ہم چراغ رساں ہیں، اس لیے آپ کسی اور جگہ کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ برے لوگ ہوں، آپ نے یہاں آ کر اپنا وقت برباد کیا ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے یہاں سے جا سکتی ہیں۔ کرنل فریدی نے بدستور خشک لہجے میں کہا، سر، مجھے چراغ رسانی کا بہت شوق ہے، آپ مجھے نوکری دینے سے انکار نہ کریں، میں آپ کی ہر بات پر عمل کروں گی، میں شریف لڑکی ہوں، آپ مجھے مایوس نہ کریں۔ اناکی نے کرنل فریدی کے خشک لہجے کو دیکھ کر مزید اٹھلاتے ہوئے کہا، جیسے کرنل فریدی ابھی اس پر فرفیدہ ہو جائے گا۔ خاتون، آپ کی شرافت تو آپ کے لباس سے ہی معلوم ہو رہی ہے، اور جہاں تک نوکری کا تعلق ہے تو چراغ رسانی کوئی نوکری نہیں ہے جو آپ ضد کر رہی ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ کرنل فریدی نے اس بار سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیے مسٹر فریدی، میں جہاں بھی گئی کبھی ناکام نہیں ہوئی، تم مجھے مایوس نہ کرو اور اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہارے بہت کام آ سکتی ہوں۔ کرنل فریدی کو سخت لہجے میں دیکھ کر اناکی نے بھی اپنا لہجہ سخت کر لیا تو کرنل فریدی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس بار کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں جو بھی ہوں اس سے آپ کو کوئی خواہی غرض نہیں ہونی چاہیے، بس آپ مجھے اپنی ٹیم میں شامل کر لیں۔ آپ کتنے پتھر دل ہیں جو مجھ جیسی حسین لڑکی کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اس بار اناکی نے پھر دلربا انداز میں اٹھلاتے ہوئے مسکرا کر کرنل فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اناکی، کہاں سے آئی ہو تم؟ اس بار کرنل فریدی نے غصے سے پوچھا۔ سر، آپ اس بات کو چھوڑیں، بس مجھے ایک دفعہ اپنی ٹیم میں شامل کر لیں، پھر دیکھیے میں آپ کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہوں۔
अनाकी ने कर्नल अफरीदी के गुस्से की परवाह न करते हुए फिर अटलाते हुए कहा, लड़की तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें धक्के देकर निकालना पड़े। इस बार कर्नल अफरीदी ने हाथ का इशारा करके इसे बाहर निकलने का हुक्म दिया तो नाकी भी अब भूखी शेरनी की तरह इसे घूरने लगी। ये जरा भी इसके अनाज नखरों से मुतासर नहीं हुआ था, बल्कि इसे बुरी तरह झड़क दिया था। मैं तो मुझे देख लूंगी। रोशनी के नुमाइंदे, तुम कब तक मेरे सहर से बच सकोगे? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। यकदम अनाकी गुस्से से चलाई। इसकी आंखों से गोया शरारे निकल रहे थे। कहीं तुम बदकार महाकंपारों के बदकार कलाम तो नहीं ओ जो शैतान मलून का साहिर है? कर्नल फरीदी ने चौंक कर इससे पूछा। ओ बदबख्त, अदब से नाम ले ब्लैक लॉर्ड्स का। अनाकी बदस्तूर गुस्से से चिल्लाई और कर्नल फरीदी की तरफ हाथ झटका तो इसके हाथ से आग के शरारे निकले और कर्नल फरीदी की तरफ लपके और कर्नल फरीदी के वजूद को आग लग गई। तो कर्नल फरीदी को यूं महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म में आग लग गई हो। कर्नल फरीदी के मुंह से अचानक चीख निकल गई। उसी दौरान कर्नल फरीदी को तारक नजर आया जो अचानक इस कमरे में दाखिल हुआ था। तारक मुंह में कुछ पढ़ रहा था मगर ये जुबान कर्नल फरीदी के लिए अजनबी थी। तारक ने अचानक कुछ पढ़कर नाकी की तरफ फूंक मारी तो नाकी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। तारक ने अपनी जेब से एक स्याह रंग का धागा निकाला और तेजी से आगे बढ़कर नाकी के मुंह पर गांठ लगाने लगा, मगर अगर अचानक अनाकी धुआं बनकर गायब हो गई। ओ, मुझे थोड़ी देर और हो जाती तो ये खौफनाक बदरू तुम्हें मार डालती। मैंने कोशिश तो की कि महाकंपारों की सफली ताकत को फना कर सकूं, मगर दीगर स्याह ताकतों ने इसकी मदद करके इसे मेरे वार से छुड़वा लिया, वरना ये शैतानी ताकत मेरे हाथों फना हो जाती। तारक ने हाथ मलते हुए कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझसे मिलने कोई सफली कुव्वत आ रही है? कर्नल फरीदी ने इन तमाम नज़ारों को हैरत से देखते हुए पूछा। फरीदी बेटा, शैतान परस्त महाकंपारों की सफली ताकतें तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए यहाँ भी आ चुकी हैं। अब इसका मतलब है कि महाकंपारो जो जूलिया और रोजा को अपनी भेंट चढ़ाने के लिए तैयारी कर चुका है, इसलिए तुम्हारा रास्ता रोकना चाहता है। अब वक्त आ गया कि हम में से कोई एक महाकंपारों की काली दुनिया में जाकर अपने साथियों की मदद करे, वरना वो दोनों मौत का शिकार हो जाएंगी। तारक ने मजीद फिक्रमंदी से कहा, तारक साहिब, आप मुझे इस शैतानी साहिर की काली दुनिया जो खौफ और दहशत की दुनिया है वहाँ जाने का तरीका बता दें ताकि मैं अपनी साथी रोज़ा और इमरान की साथी जूलिया की मदद कर सकूं। कर्नल फरीदी ने तारक के मुंह से जूलिया और खासकर रोज़ा की कुर्बानी का सुनकर फिक्रमंदी से कहा, फरीदी बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ कि काली दुनिया में तुम इनकी मदद के बजाय खुद मुश्किल में फंस जाओगे। तारक ने कर्नल फरीदी को फिर मशवरा दिया, नहीं तारक साहिब, कुछ भी हो जाए मैं रोज़ा की खातिर इस अनजानी दुनिया में जाऊँगा। हाँ, अगर आप भी मेरे साथ जा सकते हैं तो अच्छी बात है, मगर मैं आपको काली दुनिया में नहीं भेज सकता, मैं किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा। तारक ने इसकी बात गौर से सुनी और तहील सांस लेकर हंगारा भरा और न चाहते हुए भी सर हिला दिया। जूलिया एक बार फिर अंधेरी नगरी की कैदी बन चुकी थी। अंधेरा इतना घटा ठोक था कि जूलिया को इस अंधेरे में शदीद घबराहट होने लगी और इस पर खौफ का गलबा छाने लगा। इसे तो और कुछ न सूझा, इसने इस अंधेरे में ही अंदाजे से आगे चलना शुरू कर दिया। मगर अभी जूलिया थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि इसको शदीद ठोकर लगी और वो धड़ाम से नीचे गिरी तो इसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। दरअसल वो किसी चीज से ठोकर खाकर नीचे गिरी थी और जैसे ही जूलिया नीचे गिरी इसका हाथ किसी चीज से टकरा गया। इसने इस चीज को डटोल कर देखा तो इसका हाथ लथड़ा सा गया, जैसे इसने किसी लेसदार मादे को छू लिया हो। जूलिया ने इस लेसदार चीज को हाथ से चेक किया तो इसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई, क्योंकि इसके हाथ में इंसानी खोपड़ी थी जो कि खून आलूद थी। जूलिया ने अभी इसी इंसानी खोपड़ी को नीचे फेंका ही था कि अचानक वहां धीमी सी पुरस्रार रोशनी फैल गई। जूलिया ने इस पुरस्रार रोशनी में देखा तो वो वाकई इंसानी खोपड़ी थी और इस खोपड़ी की बेनूर आंखों से खून रस रहा था। जूलिया इस बात पर हैरान थी कि ये इंसानी सर जिससे खून बह रहा है, ये पहले किस बदनसीब का इंसानी सर था जो कि अब खोपड़ी में बदल चुका था। मगर फिर भी हैरत अंगेज तौर पर इस इंसानी खोपड़ी से खून रस रहा था, क्योंकि जूलिया समझ गई थी किस नामालूम दुनिया की रजील ताकतों ने इसके असाब का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। गो कि जूलिया पहले भी इमरान के साथ मारवाई केसों में काम कर चुकी थी, मगर इन दिनों इसके साथ इमरान का साथ था जो किसी मुश्किल से घबराने वाला नहीं था। मगर इस वक्त जूलिया अकेली किसी अनजान दुनिया की कैदी बन चुकी थी जिसका सरबराह मां कंपारो नामी था, जो अभी तक जूलिया की नजरों में नहीं आया था, मगर इसकी गुलाम ताकतों से इसकी मुलाकात हो चुकी थी। जूलिया के ज़हन में अभी तक इस पुरस्कार खौफनाक बुढ़िया के अल्फाज गूंज रहे थे कि वो किसी महान कुर्बानी के लिए चुन ली गई है। जूलिया ने माहौल का जायजा लिया
تو مزید وہ زدہ ہو گئی، کیونکہ یہ جگہ حشرات الارض کا مرکز تھی۔ جگہ جگہ دیواروں میں سوراخ تھے اور ان سوراخوں سے بچھو نکل رہے تھے، اور یہ بچھو جولیا کو دیکھتے ہی دیکھتے اس انسانی کھوپڑی سے چمٹ گئے اور کھوپڑی کے اندر گھس گئے، اور چند بچھو جولیا کی طرف بھی بڑھے۔ یہ دیکھ کر جولیا تیزی سے آگے بھاگنے لگی۔ جولیا کو اس خوفناک جگہ سے وحشت ہونے لگی تھی، مگر جولیا نہیں جانتی تھی کہ اس ہولناک دنیا سے نکلنا اس کے بس سے باہر ہے۔ آگے سپاٹ دیوار جولیا کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جولیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لرز گئی۔ ایک تو سوراخ سے نکلنے والے بچھو اس کا مسلسل پیچھا کر رہے تھے، دوسرا اب ان بلوں سے سانپ بھی نکل رہے تھے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جولیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ جائے تو جائے کہاں، کیونکہ بھیانک موت مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس سے چند قدم دور تھی۔ اگر معاملہ انسانوں سے لڑائی کا ہوتا تو جولیا کو اس کی پرواہ ہرگز نہ تھی، اور جولیا ان کا مقابلہ ہمت سے کرتی اور ان کو سبق سکھاتی، مگر یہاں معاملہ اور تھا۔ جولیا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو دیوار کے ساتھ ایک مشعل نظر آئی، جو کہ پہلے جولیا کو نظر نہ آئی تھی۔ کالی دنیا میں ہر پل نئے رنگ بدل رہے تھے اور جولیا ان کا سامنا کرنے پر مجبور تھی۔ اس سے تو اور کچھ نہ سوچا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس دیوار کے ساتھ اڑھیسی ہوئی مشعل کو اتار لیا اور بھڑکتی ہوئی مشعل کو اپنے آگے کر لیا تاکہ بچھو اور سانپ اس کے قریب آئیں تو ان کا مقابلہ کر سکے۔ مگر جولیا نے جیسے اس مشعل کے ان کے آگے بچھو اور سانپ دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ جولیا کا دماغ مفلوج ہو گیا کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب جولیا نے اگلی دیوار کو دیکھا تو پھر حیران رہ گئی، کیونکہ اب یہاں ایک دروازہ نمودار ہو چکا تھا۔ حالانکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے ابھی چند لمحوں پہلے جولیا نے مشعل اتاری تھی۔ جولیا سمجھ گئی کہ کالی دنیا کا مالک ماہ کمپارو اس کو مرعوب کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھیل رچا رہا ہے۔ ماہ کمپارو، کہاں ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے مجھے اغوا کر کے اپنی اس منحوس کالی دنیا کا قیدی بنایا ہے؟ جواب دو مجھے۔ جولیا نے اس دروازے کو دیکھ کر غصے سے چیختے ہوئے کہا، خوبصورت ناری، تم کالی دنیا کے لیے چن لے گئی ہو۔ تمہارے عمران نے ہمارے آقا شہنشاہ ظلمات کے بہت سے ساتھیوں کو خاتمہ کیا اور کالی طاقتوں کو فنا کیا ہے، اس لیے میں نے تم کو اغوا کرایا ہے تاکہ تمہاری خاطر وہ ملیج انسان یہاں کا رخ کرے اور میری کالی دنیا اس کی قبر بن جائے۔ جولیا کو ایک گرجدار آواز سنائی دی، بکواس کرتے ہو تم، عمران کبھی تم جیسے بزدل سے نہیں مارا جا سکتا، اور ویسے بھی ملیج ہو نہیں تم ہو، اور تم شیطان بدبخت کے وجاری کبھی عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جولیا نے مشعل ایک طرف پھینکتے ہوئے ہنگارہ بھر کر کہا، احمق لڑکی، شہنشاہ ظلمات کا نام ادب سے لو۔ ایک بار پھر غصے بھری اور گرجدار آواز سنائی دی، میں مسلمان ہوں اور منحوس شیطان کو بدبختی کہوں گی۔ جولیا نے بھی اس بار غصے سے کہا، حالانکہ ابھی چند لمحوں پہلے جولیا خوف سے کانپ رہی تھی، مگر اب جولیا کے چہرے پر خوف کی بجائے غصہ آیا تھا۔ مگر اس بار جولیا کو کوئی جواب نہ ملا۔ بولو، کہاں ہو تم؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ جولیا نے چلا کر کہا، مگر جولیا کو کوئی جواب نہ ملا۔ جولیا آگے بڑھی اور دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری، اور مجرم تنظیم کی بجائے شیطان پرستوں کی سیاہ قوتوں نے اسے اغوا کیا تھا۔ مگر جولیا پہلے بھی عمران کے ہمراہ شیطان پرستوں کی سفلی اور گندی قوتوں کو شکست دے چکی تھی، لیکن وہ اس بار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نہیں تھی بلکہ اکیلی تھی۔ مگر جولیا کسی بھی طرح شیطان پرستوں کی ہولناک سحر سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ ہے، یہ کوئی کمرہ ہے یا کوئی راہداری ہے۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بار پھر وہی دھیمی پراسرار سرمائی رنگ کی روشنی ہو گئی تو جولیا نے دیکھا کہ وہ کسی راہداری میں ہے جہاں پر 7 قدموں کے فاصلے پر ایک کمرہ تھا جو کہ بند تھا۔ یہ کمرہ بکواس اور گورکھ دھند ہے، یہاں ہر طرف عجیب و غریب پراسراریت ہے، جولیا نے بے جزاری سے منہ بنا کر کہا، اور آگے بڑھ کر ایک دروازے پر زور سے لات رسید کی تو ایک چھناکے سے دروازہ کھل گیا تو جولیا کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے دھڑک اندر داخل ہو گئی، جہاں بدستور سرمائی رنگ کی پرسرار دھیمی روشنی تھی۔ جیسے ہی جولیا اندر داخل ہوئی، ایک زناٹے کی آواز سنائی دی۔ جولیا نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت اور خوف سے ٹھٹک گئی، کیونکہ دروازے کی بجائے اب وہاں پر سپاٹ دیوار اس کا منہ چڑھا رہی تھی اور جولیا اس کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ لگتا ہے یہ شہر کی پرسرار و ہولناک تاریخ دنیا مجھے خوفزدہ کر کے پاگل کرنا چاہتی ہے۔ جولیا نے دروازے کی بجائے سپاٹ دیوار کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے غور سے اس کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ سب تصویریں نوجوان اور خوبصورت ترین لڑکیوں کی تھیں جن کے چہروں پر خوف عیا تھا۔ یہ تمام نوجوان اور حسین دوشیزائیں
مختلف قوم کی لگ رہی تھیں۔ ان میں عربی، ایشیائی اور چند سیاہ فام حسین لڑکیاں بھی تھیں۔ جولیا نے اب بائیں سمت والی دیوار کو دیکھا تو ایک خوفناک منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ جولیا نے دیکھا کہ اس دیوار پر ان خوفناک دوشیزاؤں کو چمگادڑ کے سیاہ اور قوی ہیکل خوفناک بت کے قدموں میں بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ جولیا مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود خوف سے کانپ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سیاہ چمگادڑ کے بت کے قدموں میں اسے بھی ذبح کیا جا رہا ہو۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر جولیا نے گھبرا کر نظریں پھیر لی اور اب اس دیوار کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے جولیا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تھی، مگر وہاں حیرت انگیز طور پر صفار دیوار تھی۔ اوہ، تو یہ بد قسمت لڑکیوں کو اس شہر کی ہولناک سرزمین میں چمگادڑ کے شیطانی بت کے قدموں میں قربان کیا جاتا ہے۔ جولیا نے یہاں سے نظریں پھیر کر اب چوتھی دیوار کی طرف دیکھا تو چونک گئی، کیونکہ اسے یہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر چمگادڑ کا وہی منحوس اور شیطانی نشان بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جولیا سمجھ گئی کہ چمگادڑ شیطان پرستوں کی رذیل اور گندی دنیا میں ایک مقدس مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اوہ، تو چمگادڑ شیطان کی دنیا میں مقدس ترین ہے، جو اس سحر اور خوف کی دنیا میں ہر طرف چمگادڑ کی تصاویر، قوی ہیکل بت اور خوب مخصوص نشانات نظر آ رہے ہیں۔ جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس سحر زدہ کمرے کے دروازے پر بھرپور لات رسید کی تو ایک جھناکے سے دروازہ کھل گیا۔ جولیا نے دیکھا کہ اندر سرمائی روشنی کے بجائے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ جولیا کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے تاریکی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خوفناک کمرے سے باہر نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے، جولیا نے کہا اور اندر قدم رکھ دیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی، کیونکہ جولیا تاریکی میں لڑکتی ہوئی نیچے گرتی جا رہی تھی جہاں ہر طرف ہولناک تاریکی کا راج تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ناول کا دوسرا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا جولیا اور روزا اس خوفناک کالی دنیا کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔